بعد يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. والله اقبال ٹھیک سے گرنا نہ چاہیے. ٹھیک ہو جائے گا. فضيلة الشيخ عبد الرحمن السلفي المدني حفظه الله، وفضيلة الشيخ ڈاکٹر بچوں الگ رہو. حفظه الله، فضيلة الشيخ حبيب أشرف العمري المدني حفظه الله، فضيلة الشيخ إبراهيم سجاد المدني حفظه الله، وغيرهم من المشايخ. محترم معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. یعنی انسان اور جنات صرف اور صرف میری عبادت کرے، میری پرستش کرے اور میری عبادت میں، میری توحید میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انسانوں اور جناتوں کو پیدا فرمایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اسی لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرے مقام پر فرمایا: اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ اے انسانوں، کیا تم یہ سمجھ رکھے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، تم دنیا میں یوں ہی بیکار بھیجے گئے ہو، مرنے کے بعد تمہارا حساب نہیں ہوگا، تمہارے اعمال کے تعلق سے پوچھ گچھ نہیں ہوگا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کے اندر گویا استفہام انکاری اللہ سبحانہ و تعالی نے استعمال کیا کہ یہ مت سمجھو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے. جو اعمال تم دنیا میں کر رہے ہو، مرنے کے بعد تم سے ان اعمال کے متعلق پوچھ گچھ نہیں ہوگا، حساب و کتاب نہیں ہوگا، ایسا سوچنا بھی نہیں. بلکہ جو اعمال تم دنیا میں کر رہے ہو، مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام اعمال کے متعلق تم سے پوچھے گا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرے مقام پر فرمایا: اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان یہ تصور کرتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بیکار. جو اعمال وہ دنیا میں کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان اعمال کے متعلق پوچھے گا نہیں، سوال نہیں کرے گا. کیا انسان یہ تصور کرتا ہے؟ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے، یہ تصور کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے، اپنے ذہن میں یہ گمان لاتا ہے، تو گویا انسان کا ایسا سوچنا بیکار ہے. بلکہ مرنے کے بعد انسان کے جو بھی اعمال ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام اعمال کے متعلق پوچھے گا. اصل میں جو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی یہ ان لوگوں کے متعلق ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کرنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ہمارے اوپر بھاری ہے. ہم بزنس کو چھوڑ کر، دکان کو چھوڑ کر، جائیداد کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو گویا ہم جتنا وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں دیتے ہیں، گویا ہمارا بزنس لاس چلا جاتا ہے، منافع میں کمی آ جاتی ہے. گویا یہ باتیں جو آئیں گی انہی لوگوں کے متعلق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، کہ اے انسانوں، اگر تم سوچتے ہو کہ تم نماز نہیں پڑھو گے، روزہ نہیں رکھو گے، استطاعت کے باوجود بیت اللہ کی زیارت نہیں کرو گے، استطاعت کے باوجود اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالو گے، اگر تم یہ تصور
جانتے ہو کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو گے تو اللہ کی شان میں کمی آ جائے گی. اللہ نے فرمایا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اے انسانوں تم تمام کے تمام انسان مل کر، اور اللہ نے انسانی نہیں بلکہ کہا کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان کے اندر چاند ہیں، ستارے ہیں، اور بھی بہت سارے سیارات ہیں، فرشتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ انسانی نہیں بلکہ زمین و آسمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنی مخلوقات ہیں سب مل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر دے، اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دے، اللہ کو ماننا چھوڑ دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سے بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے. اتنا ہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو چیز کہا جائے، تھنگ کہا جائے، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرنگو ہو چکی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے جھک چکی ہیں. اتنا ہی نہیں، ایک پرندہ ہوا میں پرواز کر رہا ہوتا ہے، اڑ رہا ہوتا ہے، اپنے دونوں بازو کو پھیلائے ہوئے سر کو جھکایا ہوتا ہے، در حقیقت وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، ایک پرندہ اڑتے ہوئے اپنے بازو کو پھیلائے ہوتا ہے اور سر کو جھکاتا ہے، در حقیقت وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے نہیں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان کے اندر نگاہ اٹھائیے، سورج ہے، ستارے ہیں، چاند ہے، بہت سارے سیارات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سی مخلوقات ہیں، خود فرشتے ہیں. کہا کہ زمین آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتی ہیں. یہ سورج جو ہمیں روشنی فراہم کرتا ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے. سورج اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مغرب ہوتی ہے سورج ڈوب جاتا ہے، ڈوبنے کے بعد یہ سورج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جاتا ہے، یسجد ربہ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد یستأذن ربہ، اپنے رب سے پرمیشن لیتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے کہ اللہ تیری اجازت ہے، تیرا پرمیشن ہے، تیرا حکم ہے کہ میں پھر سے پورم میں جاؤں تاکہ صبح میں طلوع ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورج کو اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ، پھر سورج اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہے صبح میں طلوع ہونے کے لیے. وہ یا جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا نہیں، اس دن سورج پورب سے طلوع نہ ہو کر کے پشچم سے طلوع ہوگا. اتنا ہی نہیں، یہ درخت جسے ہم کاٹ کر کے جلاون کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جس کے سائے میں ہم بیٹھتے ہیں، یہ درخت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، ایک آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، اور اس آیت کریمہ کے اختتام پہ سجدہ ہے. میں جیسے ہی اس آیت کریمہ کو مکمل کرتا ہوں اور سجدہ کرتا ہوں، میرے بغل میں ایک درخت ہے، جیسے ہی میں نے سجدہ کیا میرے ساتھ ساتھ اس درخت نے بھی سجدہ کیا.